اور اس باعث برکت پاکیزہ بندھن جو میری آپ کی ہم سب کی نگاہ کا اور پارسائی کا محافظ ہے، کیا کہتا ہے قرآن کریم اس تعلق سے؟ کیا احکامات ہیں؟ کسے کہتے ہیں نکاح؟ کیا ہے نکاح؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم۔ کہ نکاح اسلامی معاشرتی نظام کا اہم ترین رکن ہے اور جو کہ زوجین کو حلال طریقے سے باہمی ازدواجی رشتے میں منسلک کرتا ہے، نکاح کہلاتا ہے۔ اور دین اسلام نے نکاح کے تعلق سے جو فکر اعتدال اور نظریہ توازن پیش کیا ہے وہ نہایت ہی جامع اور بے نظیر ہے، جس کا تصور کسی اور دین میں، کسی اور مذہب میں پیش نہیں کیا گیا۔ اور یہ وہ بہترین تصور ہے اور حکم ہے جو مسلمانوں کو دیا گیا ہے، جو دیگر انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام میں بھی رائج تھا، دیگر امم سابقہ جو تھیں ان میں بھی رائج تھا، اور ہماری شریعت جو آخری شریعت ہے نبی مکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت مطہرہ، اس میں بھی نہایت جامع نکاح کے احکام بیان کیے گئے ہیں، جو کہ اتنے جامع ہیں کہ اگر ان پر ہم عمل کر لیں تو زندگی نہ صرف بہت زیادہ آسان ہو جاتی ہے بلکہ تمام تر معاملات خود بخود ہی سلجھاؤ کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اگر ہم دین اسلام کا جو تصور اور جو حکم نکاح ہے اس کو فالو کریں، حقیقتاً جو حکم نکاح ہے وہ بہت سادہ ہے، بہت آسان ہے۔ قرآن کریم میں اللہ جل مجدہ بیان فرماتا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً کہ اے محبوب ہم نے آپ سے پہلے بھی رسول بھیجے ہیں اور ان کے لیے بھی اولاد بھی تھی اور ازواج بھی تھی۔ تو گویا انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مطہرہ بھی رہی ہے، اور یہ فقط انسانی خواہشات یا فطری تسکین کا باعث ہی نکاح نہیں ہے، بلکہ دین اسلام نے تو اتنے بہترین طریقے سے اسے احساس بندگی اور شعور زندگی سے تعبیر کیا ہے نکاح کو۔ تو بلا شبہ اسلام کا ایک اہم ترین رکن ہے نکاح، اور قرآن کریم میں متعدد مقامات پر اللہ جل مجدہ نے نکاح کی اہمیت کو بھی بیان کیا اور نکاح کرنے کا حکم بھی ارشاد فرمایا وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ کہ تم میں سے جو بے نکاح ہیں ان کے نکاح کر دو، فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ کہ تم فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً کہ تم میں سے جو تمہیں پسند آتی ہے ان میں سے دو چار، ایک دو تین چار نکاح تک مردوں کو اجازت ہے، اور اگر فَإِنْ خِفْتُمْ اور اگر تمہیں خوف ہو کہ تم عدل نہیں کر سکو گے فَوَاحِدَةً تو بس ایک ہی کافی ہے۔ تو گویا جہاں ایک سے زیادہ شادیوں کی یا ایک سے زیادہ نکاح کی مرد کو اجازت دی جا رہی ہے، وہاں ساتھ ہی اس بات کی قید لگائی جا رہی ہے کہ اگر عادل نہیں کر سکتے، انصاف کے تقاضے پورے نہیں کر سکتے تو پھر ایک ہی کافی ہے۔ تو ہر انسان اپنے معاملات بہتر جانتا ہے۔ تو مردوں کے لیے 4 نکاح کا حکم ہے، اور خواتین کے لیے یہ حکم نہیں ہے، بلکہ خواتین ایک مرد سے نکاح کریں گے، اگر وہاں سے علیحدگی ہو جاتی ہے طلاق کی یا وفات کی، شوہر کی وفات کی صورت میں، تو اس کے بعد عدت کی تکمیل کے بعد دوسرا نکاح کرنے کا باقاعدہ طور پر شریعت مطہرہ کی طرف سے حکم ہے، اسے منع نہیں کرنا چاہیے۔ بعض لوگوں کا ہوتا ہے، بعض فیملیز میں یہ رائج ہوتا ہے کہ ایک بار اگر طلاق ہو گئی اسی کے نام پہ زندگی گزار دو، یا رخصتی سے پہلے طلاق ہو گئی، یا پھر بیوہ ہونے کی صورت میں شوہر کے جو ہے وہ اس کا ایک نعمت ہوتا ہے شوہر، وہ زائل ہو جائے تو اب وہ عدت کی تکمیل کے بعد دوسری جگہ نکاح کر سکتی ہے، اس کی شریعت مطہرہ نے اجازت دی ہے۔ تو بلا وجہ اس پر ہماری جو معاشرتی پابندیاں ہیں وہ نہیں ہونی چاہیے، اور جب وہ ہوتی ہیں تو پھر ہم اپنے معاشرے میں بگاڑ کی صورتیں بے شمار دیکھتے رہتے ہیں آئے دن۔ بالکل۔ اچھا، نکاح میں کچھ چیزوں کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے، جس میں ایجاب و قبول ہے، گواہوں کا موجود ہونا ضروری ہے، پھر ولی کی اہمیت بھی بہت زیادہ ہے کہ لڑکی کا نکاح اگر ہے تو اس کی اپنی رضامندی بھی اگر وہ بالغہ ہے تو ضروری ہے، اور اگر وہ بالغہ نہیں ہے تو پھر تو اس کا ولی ہی اگر نکاح کرے گا، یعنی اس کے جو والد ہیں وہ یا بھائی کی طرف سے یا دادا کی طرف سے اگر نکاح ہو رہا ہے، اگر والد موجود ہیں تو پھر والد ہی اس کے سرپرست ہوں گے۔ اور اسی طرح اگر لڑکی نابالغ ہے تو پھر تو ولی کی اجازت ضروری ہے ہی، لیکن اگر لڑکی بالغہ ہے تو لڑکی کی اپنی اجازت کو بھی شریعت مطہرہ نے بہت اہمیت دی ہے کہ ولی سے کیا مراد ہے؟ ولی سے مراد والد ہے، بھائی ہے، اور اس کے علاوہ چچا کے جو طرف سے رشتہ دار ہوتے ہیں، دادا بھی ولی، والد کے نہ ہونے کی صورت میں، یعنی جو سرپرست ہیں، گارجین ہیں وہ ولی۔ اچھا، ایجاب و قبول سے مراد کیا ہے؟ کہ ایجاب سے مراد یہ ہے کہ دلہا کی طرف سے اگر نکاح کی پیشکش ہو، فریقین کا ایجاب، ایک کی طرف سے ایجاب ہوگا، دوسرے کی طرف سے قبول ہوگا۔ اب خواہ لڑکی کی طرف سے ایجاب ہو جائے یا لڑکے کی طرف سے، یہ کچھ میٹر نہیں کرتا، دونوں میں سے کسی ایک کی طرف سے بھی پہل
ہو سکتی ہے تو یہ ایجاب و قبول کہلاتا ہے. اچھا. تو یہ ہونا, اور سم ٹائم یہ وکیل کی طرف, جیسے ہمارے جو پاک و ہند میں رائج ہے کہ یہ وکیل کی طرف سے ہوتا ہے کہ نکاح خواہ قاضی جو ہے کسی وکیل کو, لڑکی کے جو محارم بھائی وغیرہ ہیں وہ اس سے اجازت لے کر آتے ہیں کہ فلاں بن فلاں سے آپ کا نکاح کر دیا جائے, وہ اجازت دی جاتی ہے. تو اب ولی جو ہے وہ اس لڑکی کی طرف سے قائم مقام ہو کر نکاح کرتا ہے, تو یہ نکاح کے ارکان ہیں. یعنی یہ تمام چیزیں ایک مجلس میں موجود ہوں گی تو ہی نکاح منعقد ہوگا. اسی طرح گواہوں کی موجودگی بھی بہت ضروری ہے اچھا نکاح میں. ٹھیک.